أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. یہ ایک انہوں نے انا ارسلنا میں مد منفصل میں قصر کیا. مد منفصل میں کیا کیا؟ قصر کیا. قرات ابن کثیر ان کے دونوں راویوں کے نزدیک مد منفصل میں قصر ہے، یعنی ایک الف مد کرنا ہے، اور مد متصل میں دونوں راویوں کے نزدیک توسط ہے، اور مد لازم میں دونوں راویوں کے نزدیک کیا ہے؟ طول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ انی لکم نذیر مبین، یہ ہم تم میم جمع، جہاں بھی میم جمع ہوگا دونوں راویوں کے لیے اس میں صلہ کرتے ہیں، جبکہ میم جمع کے بعد والا حرف متحرک ہو. میم جمع کے بعد والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. اس کے بعد ان اعبدوا اللہ، اس میں یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے، یہ اس کی میں مزید تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. قرات عیسائی میں نے آپ کو بتایا تھا. واتقوه واطیعون، یا ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. ہائے ضمیر میں قرات ابن کثیر کے لیے اور دیگر روایات اور قراءات کے لیے جو اختلاف ہے ان کے درمیان، وہ اختلاف یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے اگر حرف ساکن ہو تو قرات ابن کثیر والے دونوں راوی اس میں صلہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی قراءات ہیں، وہ اس میں صلہ نہیں کرتے. لیکن ما بعد والا حرف اس کے لیے متحرک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ان اعبدوا اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ. یہ میں نے آپ کو بتایا اجتماع ساکنین علی غیر حدی کے 4 جو میں نے آپ کو قاعدے بتائے تھے نا. اجتماع ساکنین علی حدی کا قاعدہ تو وہ یعنی 2 ساکن ایک کلمہ میں ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ بڑھا کر پڑھنا، جیسے دابۃ آل آنا وغیرہ. اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہیں، اجتماع ساکنین 2 کلموں میں ہو، پہلے ساکن اور دوسرا ساکن الگ الگ کلمے میں ہو، اس صورت میں اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہے؟ پہلا ساکن جو ہے نا وہ حرف مدہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو گرا دیں گے. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ ہے نا. اسی طرح اگر پہلے ساکن میم جمع واو لین جمع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پیش دیں گے، جیسے علیکم القتال، علیکم القتال، لولوا الادبار، لولوا الادبار. اسی طرح اگر پہلے ساکن جو ہے نا کیا نام ہے لفظ من کا نون یا الف لام میم کا میم ہو تو اس کو زبر دیں گے. کیا کریں گے؟ الف لام میم اللہ، یا اسی طرح من اللہ. بات سمجھ میں آ رہے؟ اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اس کو جو ہے نا زیر دیں گے. کیا کریں گے؟ ان اعبدوا اللہ، زیر دیں گے. صحیح ہے؟ یہ قاعدہ ہے. لیکن قرات ابن کثیر کے لیے یہ زیر دینے کے بجائے، یہاں جو زیر دیتے نا، اس زیر کے بجائے وہ پیش دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیش دیتے ہیں. اچھا وہ پیش کیوں دیتے ہیں؟ پیش اس لیے دیتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ اعبد. کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ اعبد. یہ جو ہے نا حمزہ ضمہ والے پیش والے ہیں، یعنی تیسرا کلمہ، ہاں تیسرا حرف، حمزہ عین اور با. با کیا ہے؟ تیسرا حرف ہے. اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے صرف کے قاعدے کے مطابق یہ عین کلمہ ہے. کیا ہے؟ عین کلمہ جب ضمہ والا ہوگا تو حمزہ کو ہم ضمہ دیں گے. عین کلمہ اگر زبر یا زیر والا ہوگا تو شروع میں زیر دیں گے. تو یہ عین کلمہ پیش والے ہے تو شروع میں کیا کیا ہے؟ پیش دیا. تو ان کے نزدیک یہ پیش نقل کر کے نون ساکن کو دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس نون ساکن کو یہ پیش دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو یہ کس طرح بن جائے گا؟ ان اعبدوا اللہ. تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ. ان اعبدوا اللہ نہیں ہے بلکہ ان اعبدوا اللہ. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر
لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ये या इजाफत है, या इजाफत में ये क्या करते हैं, फतहा देते हैं। क्या करते हैं? फतहा देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरह आगे कलमे में भी आ रहे हैं, या इजाफत में दोनों रावियों के लिए, किसके लिए? इस जगह में दोनों रावियों के लिए यहाँ पर फतहा है। यहाँ पर क्या है? फतहा है, यानी यहाँ पर ज़बर है। बात समझ में आ रही है? एक या ज़ायदा होते हैं, एक या इजाफत होते हैं। ये या इजाफत है, और बिल वादी वो जो हमने पढ़ा था वो या ज़ायदा है। क्या है? या ज़ायदा है। इसके अलग अलग क़ायदे हैं। या ज़ायदा क्या होता है? या ज़ायदा या तो हज़फ होगा या इस्बात होगा, हज़फ होगा या इस्बात होगा। और या इजाफत में क्या फ़र्क है? या इजाफत या साकिना होगी या उसके ऊपर ज़बर पढ़ेंगे, या साकिना होगी या उसके ऊपर क्या पढ़ेंगे? ज़बर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर या इजाफत में क्या है? ज़बर है। बात समझ में आ रही है? या ज़ायदा आपने पढ़ा था सूरह फजर के अंदर। सूरह फजर में या ज़ायदा पढ़ा था, यानी उसमें इस्बात करते हैं या हज़फ करते हैं। और इसमें क्या है? या इजाफत में क्या है? उसको या साकिन पढ़ेंगे या उसको ज़बर देंगे। वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तग़शव थियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा थुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. बात समझ में आई? यहाँ पर भी या इजाफत के अंदर क्या है? फतहा है। या इजाफत में दोनों रावियों के लिए फतहा है। दोनों रावियों के लिए क्या है? या इजाफत में दोनों रावी ज़बर पढ़ते हैं, साकिना नहीं करते। فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. बात समझ में आ रही है? मीम जमा में जितने भी सिले हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। हाय ज़मीन का सिला भी आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक कलमा ववलदुहु को या ववुलदुहु पढ़ते हैं। जिस तरह क़िरात किसाई में पढ़ा था, इसी तरह क़िरात इब्न कसीर इनके दोनों रावियों के लिए क्या है? ववुलदुहु। ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. अच्छा, ये इसके अंदर आपने जो ना मीम जमा का तो आपके सामने आ गया कि हुम हिम कुम तुम में सिला करते हैं दोनों रावी जब उसके माँ बाप कोई हर्फ क्या हो मुतहर्रिक हो, और आए ज़मीर में सिला करते हैं। आए ज़मीर अगर चाहे इससे माक़बल कोई हर्फ साकिन हो तब भी अगर माँ बाप हर्फ मुतहर्रिक हो तो सिला करते हैं। और बैती में दोनों रावियों के लिए या साकिन है, क्या है, या इजाफ़त में या साकिन है। बात समझ में आ रही है।